ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ دن بدن لوگ مذہب سے دوری اختیار کر رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ خدا کے وجود کے یہ انکاری ہیں، اور وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک نظم و ضبط کے تحت ہو رہا ہے، ایک سائنسی قاعدے کے تحت ہو رہا ہے، مختلف قوانین کے تحت وہ دکھاتے ہیں کہ یہ اس طرح تعامل ہوتا ہے تو ایک چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ اتنا نظم و ضبط کس نے پیدا کیا، یہ کیوں کا ممکن ہے۔ اگر آپ 4-5 چیزیں ایک جگہ اکٹھی کر دیں جو کسی ایک وجود کے لیے ضروری ہوں، تو کیا وہ چیزیں خود بخود اکٹھی ہو جائیں گی، جڑ جائیں گی، اور وہ وجود سامنے آ جائے گا جو ان چیزوں سے مل کر بنتا ہے؟ تو جواب یہ ہوگا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ قدرت کے کارخانے میں اس طرح نہیں گئیں کہ اس پروسیس کے ذریعے سے وہ وجود میں آ سکتے ہیں۔ دیکھیے، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، اگر انسان ان کو دیکھ کر سمجھنا چاہے تو وہ خدا کے قریب جا سکتا ہے، اور اگر نہ چاہے تو اسے وہ کہے کہ یہ ایک اسی طرح ایک قاعدے قانون کے تحت ہوتا ہے، لہذا وجود میں آ گیا۔ مثلا آپ یہ دیکھیے کہ چوزا کو آپ دیکھتے ہو کہ وہ ایک انڈے کے خول میں ہوتا ہے، اور 21 دن کی مدت پوری کرنے کے بعد چوزا اس خول سے باہر آ جاتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو تو وہ ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، اس میں اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی کہ اپنی جگہ سے ہل پائے۔ تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ وہ ایک مضبوط انڈے کے خول کو توڑ کر باہر آ جاتا ہے؟ سائنسدانوں نے اس کا مشاہدہ کیا، اور خوردبین سے اس کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ جب 21 دن کی مدت پوری ہونے لگتی ہے تو اس چوزے کی چونچ کے اوپر ایک سینگ نما سخت چیز نمودار ہوتی ہے، اور وہ جو سخت چیز سینگ نما ہوتی ہے وہ اس کو جو چھلکا ہے، جو خول ہے انڈے کا، اس کو توڑنے میں مددگار ہوتی ہے۔ تو اس کو توڑ کر چوزا باہر آ جاتا ہے۔ جب باہر آتا ہے تو پھر چند ایک روز میں وہ جو سینگ ہے، سینگ نما چیز ہے جو چونچ پہ اس کے پیدا ہوئی، جو قدرت نے بنائی تاکہ وہ چوزا خول سے باہر آ جائے، وہ خود بخود جھڑ جاتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اب اس مشاہدے پر کچھ لوگ اس طرف بھی جا سکتے ہیں کہ یہ ایک چوزے کے پیدا ہونے کا ایک عمل ہے، اور یہ خود بخود ہوتا رہتا ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ جو الہیات کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اس طرح کا میلان رکھتے ہیں، وہ اس چیز کو قدرت کی طرف سے سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ پاک پروردگار نے ہی کیا، اس میں چوزے میں وہ زندگی پھونکی، اور اس نے ہی یہ انتظام کیا چوزے کے باہر نکلنے کے لیے کہ اس کی چونچ پر ایک سینگ نما سخت چیز ہو جو جب انڈے کے خول سے ٹکرائے تو وہ ٹوٹ جائے اور وہ اس سے باہر آ جائے۔ تو اب ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سامنے مختلف واقعات ہوتے رہتے ہیں، اس سے ہمیں دو ہی طرح کی سبق ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے، یعنی اس کے نہ بنانے والا ہے، اس کے پیچھے کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے جو ان سب افعال کو، جو افعال اس کے حکم کے تابع ہوں، جیسے وہ کہتا ہے ویسے ہوتے چلے جائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اس چیز سے انکاری ہو جائیں گے کہ نہیں یہ تو میٹیریل کا ایک چیز ہے، ایک کیمیکل ایکشن ہے، ری ایکشن ہے، اور اس کے ساتھ، اس تعامل کے ساتھ، اس میل جول کے ساتھ چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ دوسری سوچ ہمیں اس طرف لے جاتی ہے کہ یہ جو بے جان چیزوں میں یہ پیدا کیا گیا، یہ عمل کی قوت پیدا کی گئی، یقیناً یہ کوئی ایک بڑی ہستی ہے جس نے یہ پیدا کیا، اور وہ ان بے جان چیزوں میں زندگی کے رنگ بھرتا ہے اور پھر ان کو باہر آنے میں مدد دیتا ہے۔ جیسے ایک نازک سا کونپل ہوتی ہے جو بیج سے نکلتی ہے اور وہ سخت زمین کو چیرتی ہوئی باہر آ جاتی ہے،
چوزا ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن اس کے باہر آنے کا انتظام پروردگار نے ایسا کیا کہ اس کی چونچ پہ ایک سخت سینگ نما چیز پیدا کی جو خول سے ٹکراتی ہے اور چوزا باہر آ جاتا ہے۔ تو جب ہم یہ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم ایک حیرت میں مبتلا ہوتے ہیں، اور لامحالہ ہمارا خیال ان کے بنانے والے کی طرف چلا جاتا ہے۔ جس طرح ایک عام سا آپ موبائل فون دیکھتے ہیں، مشین دیکھتے ہیں، تو آپ کو اس کے بنانے والے کی طرف خیال جاتا ہے۔ تو پھر ہم ایسا کیوں نہیں سوچتے کہ یہ چیزیں بھی خود بخود نہیں ہو رہی، اس کا بنانے والا ایک کوئی نہ کوئی بڑی ہستی ہے جسے اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بھی لے جا سکتی ہیں۔ ہمیں اس انداز سے سوچنا چاہیے تاکہ ہم گناہوں سے دور ہو کر اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے چلے جائیں۔